اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں ربیع الاول شریف کا نور برسادہ مہینہ ہمارے سینوں میں نور ایمان کی دولت کو اضافہ کرتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، دین سارے کا سارا اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی کیفیات کا ذکر کیا جو انہیں سمجھ نہیں آتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اللہ اللہ فرمایا اور ان کے سینوں پر دست اقدس پھیر دیا۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے سے ایک سیاہی سی نکلنے کی روایت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سینے میں رب العزت نے اپنے قرب کی بنیاد رکھی ہے۔ قرآن حکیم ہم نے سارے کا سارا صحابہ کرام سے لیا ہے، لیکن کسی صحابی کو نہ عربی، نہ صرف، نہ نحو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کسی نے مدرسے میں سے حفظ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ حدیث بھی صحابہ کرام سے لی، لیکن کسی صحابی نے بخاری شریف کا نام نہیں لیا، سیاستہ کو تو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ تو کیا یہ سارے کا سارا علم فضول تو نہیں ہو جائے گا نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام کو ساری چیزیں ایک نگاہ سے مل گئیں۔ اللہ اکبر! کتنے ہی صحابی ہیں جنہیں الف بے جیم دال تک نہیں آتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا علم انہیں عطا کر دیا، اور انہوں نے آگے تابعین کو عطا کیا۔ قرآن ملا تو ان کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث بھی انہوں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھی، صاحب حدیث جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ ان کے آگے جو انہوں نے بیان کیا، ان سے اگلوں نے ان سے بیان کی، پھر جا کر کتابیں بنی۔ یہی حال کیفیات نبوت کا ہے۔ تعلیمات نبوت کتابوں میں آ گئیں، لیکن کیفیات نبوت جو ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں۔ نبی پاک کے وفادار صحابہ کرام، انہیں ایک نگاہ سے ساری کیفیات نصیب ہو گئیں۔ ان کے جسم کا ہر خلیہ ذاکر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ذاکر، ان کی نگاہ کرم ذاکر، ان کے قدم مبارک ذاکر، جہاں رکھ دیں اس مٹی کے ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کو ایک نگاہ سے شرف صحابیت نصیب ہو گیا۔ انہوں نے نہ کوئی معجزہ مانگا اور نہ ہی کوئی دلیل طلب کی۔ میرے آقا نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا ان کو، وہ پہلے ہی محبت میں اتنے گرفتار تھے کہ ان کو ساری کی ساری کیفیات جو ہے منتقل ہو گئی۔ آفتاب نبوت کی ایک کرن نے آسمان کے ستاروں کو روشن کر دیا، اور وہ قرآن کے ماڈل مسلمان بن گئے۔ اللہ اکبر! رب نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ان وفادار صحابہ کرام کی جو صرف اور صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے در کی غلامی میں تھے، ان کے لیے رب نے ارشاد فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم۔ اللہ اکبر! ان کے اندر ایسی کیفیات اتری کہ ان کے جسم کے چمڑے یعنی کھال سے لے کر ان کے دل کے نہاں خانے تک وہ ذاکر ہو گئے۔ جب یہ کام ایک نگاہ میں ہو گیا تو کیا وہ ہماری طرح بیٹھ کر محنت کرتے، تسبیحاں پکڑتے؟ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تطہیر ایسی ذوات مقدسات ہیں کہ ان کے ساتھ لگ کر، ان کے تصور میں جیتے ہوئے اور ان کا ذکر کر کے، ان کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، یہ سب تاثیر ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ نبی پاک کے سارے ایسے وفادار صحابہ کرام جو نبی پاک اور ان کی آل پاک کی غلامی میں اپنی عظمت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ثروت سمجھتے تھے، ان کو ایک نگاہ کی تاثیر میں، ایک نظر میں عالم خلق کے تمام منازل انہوں نے طے کیے، اور وہ عالم امر تک پہنچ گئے۔
اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مولا علی علیہ السلام اور ذکر اہل بیت سے اپنے مجلس کو زینت دیا کرو۔ جب بھی مل کر بیٹھو تو میرا اور میری آل پاک کا ذکر کیا کرو۔ اس ذکر کے حلقوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغ قرار دیا اور حکم دیا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی اسی ذکر کی محفل کی اہمیت جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ ساتوں آسمان بلکہ مستند روایات میں ہے کہ 9ویں عرش کی انتہا پر عالم خلق ختم ہو جاتا ہے اور آگے عالم امر شروع ہو جاتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وفادار صحابی اور ان کے آل پاک کا ہر غلام صحابی ایک نگاہ میں ہی عالم امر کا بہت بڑا حصہ طے کر گیا۔ یاد رکھیں، یہ روحانی طور پر ہوتا ہے، یہ کہنے، سننے، کرنے سے نہیں ہوتا یا پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مولا کی ولایت اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا عقیدہ رکھنے والے کو یہ کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ لکھی یا پڑھی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہیں۔ رب قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذکر علی علیہ السلام ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ مولا کا ذکر کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں کرو، رات دن، دل، زبان سے کرو، خشکی، سمندر، سفر، حضر، خوشحالی، تنگ دستی، تندرستی، بیماری، ہر حال میں کرو۔ اور ذکر علی علیہ السلام کی مختلف صورتیں ہیں۔ عملی ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، نماز کا میں رزق جو ہے وہ ذکر ہے، رزق حلال کماتے ہوئے جو ہے وہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، تمام فرائض اور نوافل ادا کرتے ہوئے یہ ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ یہ دل میں محبت بن کر، دل میں کیفیت بن کر اترا ہوا ہے۔ اس کے لیے جسم کے باقی اعضاء کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا، یہ تلاوت قرآن ہے، تسبیحات ہیں، اور اللہ اکبر، اور فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اور ذکر قلبی جو ہے وہ دل میں ان کی محبت رکھنا ہے، دل میں ان کی یاد کو بسانا ہے۔ اس کو ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ذکر میں زبان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، دل کا ذکر، دل کی محبت، اس کو تو کاتبین بھی نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس قلبی محبت کو سمجھنے کے لیے برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کا حصول ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اور اعتبار نہیں کرتے، ہم ان کی آل پاک کے ذکر کو، ذکر علی عبادہ کی معراج تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کریم نے سورہ نام میں رکوع نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ مردہ سے مراد کیا ہے؟ مردہ سے مراد ہے کہ گمراہ تھا۔ زندہ مطلب میں نے اسے ولایت کی دولت عطا فرما دی، میں نے اسے علی مولا کی محبت عطا فرما دی، میں نے اسے اہل بیت علیہ السلام کی مودت عطا فرما دی، اور اس کو ایسا نور عطا کیا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے پھرتا ہے۔ کیا وہ ایسے شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو گمراہی کی تاریکی میں گھرا ہوا ہو اور وہ اس گمراہی کی تاریکی سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اس آیت میں جو پہلے شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ان کی محبت اور مودت میں جینے والا ہے، اور ان کی معرفت رکھنے والا ہے، ان کے ذکر سے اس کا دل منور ہے، ان کی یاد سے، ان کی محبت سے اس کا سینہ نوری ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقتاً جو نور اس کے پاس ہے اسی میں ہی پوری کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی طلب میں مبالغہ فرمایا ہے، کیونکہ ان ہستیوں کے ساتھ لگے بغیر نور کا ملنا ناممکن ہے۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، خوشبو قرآن کے ساتھی بالخصوص جانتے ہیں کہ اس خاندان تطہیر کا مصدر نور الہی ہے۔ یہ اللہ کریم نے ان کو خود سے خلق نہیں کیا، خود سے صادر فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نور کی طلب میں جو ہے وہ جب نور کی طلب سکھانے والی حدیث بتائی تو اس میں بہت زیادہ نور طلب کرنے کی دعا جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہے کہ اپنے ہر جز میں نور کو طلب کیا کرو۔ سنت دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی سمعی نورا فی بصری نورا و یمانی نورا و یساری نورا و فوقی نورا و تحتی نورا و امامی نورا و خلفی نورا و جلی نورا و جل فی لسانی نورا و عصبی نورا و دامی نورا و لحمی نورا و شاری نورا و بشری نورا و جل فی نفسی نورا و ظملی نورا و آتنی نورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا نور مانگنا سکھایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوچے تو صحیح، نبی پاک کی جتنی بھی ہمیں سنت دعائیں ملتی ہیں ان سنت دعاؤں میں کسی بھی چیز کو اتنی بہتات سے مانگنے کی تعلیم نہیں دی گئی جتنا کہ نور کو اتنی زیادہ طلب سے مانگنے کی جو ہے دعا تعلیم کی گئی ہے کہ بالوں میں، روئے میں، پٹھوں میں، خون میں، گوشت میں، اللہ اکبر، ہر چیز میں نور، نفس میں، ہر چیز میں نور مانگنا جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ بھلا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہو، روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور طلب بات ہے۔ رکوع نمبر 3 میں یہ آیت ہے اور اب یہ سوال کر کے ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ جب اے بندے تیرے سینے میں میرے نبی کی محبت آ گئی، میرے نبی کی آل کی مودت آ گئی اور وہ ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ تیرے سینے میں جڑ بن گیا، اللہ اکبر، جس پر میرے دین کی پرورش ہونی تھی، تو وہ والا سینہ جو ہے وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اسلام جو ہے وہ داخل نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، جس کے سینے میں رب یہ ساری صفات جو ہے وہ ڈال دے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر آ جاتا ہے، روشنی میں ہو جاتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے پھر بعد میں کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، ایسا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ سخت دل کافر کون ہے؟ جو ان تمام تر صفات سے عاری ہوتا ہے، اگرچہ وہ رکوع و سجود کرتا ہوا آپ کو ملے، اگرچہ وہ نماز روزے حج زکاتیں کرتا ہوا آپ کو ملے، لیکن جب تک محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مودت اہل بیت علیہم السلام سینے میں نہیں ہوگی، اور بالخصوص میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سینے میں عقیدہ بن کر نہیں موجود ہوگا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میرے بعد جس نے تم میں سے مجھے مولا مانا ہے، میرے بعد اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک یہ بات بنیاد نہیں سینے میں ہوگی تب تک جو ہے وہ ہمارا دل نرم نہیں ہو سکتا۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو بھی کیفیت محسوس ہو تو سمجھنا کہ آپ کا سینہ بھی نور سے منور ہے۔ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فطری روشنی ہوتی ہے، جب اسے ایمان نصیب ہوتا ہے کل ایمان کا دامن تھام کر تو یہ روشنی دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک تو پیدائشی روشنی ہے، لیکن جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ سینے میں لے کر، اہل بیت علیہم السلام کی مودت لے کر جب انسان زندگی جیتا ہے تو یہ نور دگنا ہو جاتا ہے۔ پھر نہ صرف وہ خود بلکہ دوسروں کو بھی فلاح اور ہدایت کا راستہ دکھانے کا سبب بنتا ہے۔ اور جب ایسے خوش نصیب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو گویا ان کے سینے بھڑک رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سورج کی مثال بن جاتے ہیں، اور یہی اصل میں ایمان ہے کہ نور نبوت سے مسلمانوں کے سینوں میں رکھے جانے والے چراغ کو روشن کر کے ہم انسانیت کو جو ہے وہ اللہ کے راستے پر لے آئیں۔ اور یاد رکھیں، اس خوبصورت ذکر اور اس خوبصورت محبت جو کہ ہمارے دل کے نہا خانے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ثمرات جو ہیں وہ کیا ہیں یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اس کے اوصاف کیا ہے یہ بھی ہمیں سورہ احزاب میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کی بلندی کے حصول پر
اللہ اکبر، ذکر کثیر نصیب ہوتا ہے۔ اور خوشب قرآن کے سامعین جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی ایک سنگل عمل صالح کا ذکر ہوا ہے، اس عملاً صالحاً سے مراد جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت جو ہے اس کو اللہ کریم نے یہ کہہ کر جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ اگر تم نے ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے اور اعلان آج اپنی امت میں نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا۔ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ پوری آیت میں اللہ کریم کا انداز بیان ہی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدل گیا ہے، اور اب ارشاد فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ پیغام ولایت نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر میری رسالت تو آپ نے پہنچائی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اس سے ولایت علی علیہ السلام اور ولایت کلیہ کا عقیدہ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایمان اور عمل صالح جو ہے اس کے جب یہ مل جاتا ہے، یہ ولایت کا عقیدہ ہمیں ملتا ہے تو ہمیں ذکر کثیر نصیب ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ قلبی ہو۔ اللہ اکبر، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے مودت میں آتے ہیں تو پھر ان کی محبت کا بیج ہمارے دل میں اس طرح سے پھٹتا ہے، اس طرح سے تنا بنتا ہے کہ ایک گھنے درخت کی صورت میں ہم بن جاتے ہیں، انسانی اور صاف بلند ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، اللہ اکبر، سورہ احزاب آیت نمبر 35 کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اس کی مثال جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو سکون تب نصیب ہوتا ہے جب اسے اپنا اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اور ہمارے دل کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل میں ان ہستیوں کی محبت ہو، ان کا احترام ہو، ان کی تعظیم ہو، ان کی توقیر ہو، اس لیے کہ اللہ کریم نے تقویٰ کا معیار ہی قرآن میں یہ بتا دیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کریم کی نشانیوں کی، اللہ کریم کی عطا کردہ آیتوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ رب نے نہ نماز کا نام لیا، نہ قرآن پڑھنے کا نام لیا، نہ رب العزت نے نماز روزہ حج زکوٰۃ میں سے کسی عبادت کا نام لیا۔ رب نے کیا کہا؟ دوبارہ سنیں، سورہ حج میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس کے دل میں، جس کے قلب میں اللہ کی تعظیم کی ہوئی چیزوں کی تعظیم ہے، اللہ کی منوائے ہوں کا ادب ہے، اللہ کا سلم و تسلیمہ کا حکم پر جس کا دل اور سر جھکا ہوا ہے، وہی تقوی والا ہے۔ اور تقوی والے کے لیے اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جنت جو ہے، میں تقوی والوں کو جنت کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا، بلکہ میں جنت کھینچ کر تقوی والوں کے پاس لاؤں گا۔ پھر کہیں رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں تقوی والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تقوی میری عبادت کا نام نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا تقوی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسی بات کو جو ہے وہ لے لیا گیا ہے کہ جس نے جو پردہ کرتا ہے، یا جو عبایا پہنتا ہے، یا جو 5 وقت کا نمازی ہے، یا جس کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے اور پائچے ٹنگے ہوئے ہیں، تو وہ متقی ہے۔ ہم نے اپنے اپنے ذہنوں میں متقی کی ایک تصویر بنا رکھی ہے، لیکن یاد رکھیں جو متقی کی تصویر قرآن ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم ان ہستیوں سے غافل ہو کر صبح سے شام کرتے ہیں، ان ہستیوں کے ذکر سے، ان ہستیوں کی یاد سے، ان ہستیوں کی محبت سے ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، غفلت کا علاج کرنا ہو تو ان ہستیوں کا ذکر کریں، ان ہستیوں کی محبت سینے میں رکھیں، اس سے ہمیں محبت الہی حاصل ہوگی۔ اس کا جو اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہمیں اللہ کریم جو ہے ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم سے خود بخود محبت کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ اکبر، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اسے وہ اتنا ہی یاد کرتا ہے،
اب کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن حکیم کی سمجھ کا تعلق بھی دل سے جوڑا گیا ہے کہ رب نے ارشاد فرما دیا کہ تفکر اور تفقہ جو ہے وہ دل کے کرنے کا کام ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم وارثان قرآن کے ساتھ لگیں گے، جب ہم اس گھرانے کے فقیر بنیں گے، اس گھرانے کی چوکھٹ پر اپنا دامن پھیلائیں گے جس گھرانے پر قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، اور پھر ایسے منور دل کو صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال کی ادائیگی کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ذکر رب العالمین کرنے کے لیے اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے اور ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ذکر ولایت علیہ السلام کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، فقط ہمیں ادب اور تعظیم میں آنا ہے، فقط ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جنہیں اللہ نے منوایا ہے ہمیں انہیں ماننا ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ گناہ کی پہچان کر لیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کو گناہ کی معرفت ہو جاتی ہے۔ جب رب فرماتا ہے کہ جب یہ گناہ کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا بدلہ ہے ان ہستیوں کے ساتھ لگنے کا کہ بشری تقاضے کے تحت جب بھی ہم سے کوئی غلطی یا خطا ہو جاتی ہے ہم فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور توبہ کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ بخشش ہے۔ رب کہتا ہے تواب الرحیمہ، میں کیا ہوں؟ میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں، اللہ اکبر۔ ان ہستیوں کا ذکر اور ان کی محبت قرب الہی کی راستوں میں معاون ثابت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ وہ محبت، یہ وہ ذکر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ حیات طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف ایک نظر کرنا عبادت ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، جب منافقوں کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو، جب کسی کے چہرے پر تیوریاں آتی ہوئے دیکھو تو سمجھ جانا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھ کر تم میں گھس بیٹھ گیا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نہ رہوں، جب علی نہ رہے تو حب علی عبادہ، اللہ اکبر، علی کی محبت دل میں رکھنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایسی عبادت ہے، اس کو تو ہمارے کرامن کاتبین بھی سن نہیں سکتے، اس محبت بھری چاہت کو، اس محبت بھرے احساس کو جو ہے وہ زبانی ذکر کرنے سے یا علی یا علی یا علی کہنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے، اللہ اکبر، کہ یہ نیکی، یہ ذکر، یہ عبادت فقط اللہ کریم جانتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر وہ بٹھائے جائیں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، سبحان اللہ۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو ان ذوات مقدسات کی وجہ سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، نہ ان کا خونی رشتہ ہوتا ہے، نہ ان کا نسب کا رشتہ ہوتا ہے، نہ اشتراک کا رشتہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی کاروبار کا ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی یہ خوف کھائیں گے، اور اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا دل غافل نہ ہونے پائے۔ اور رب بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے بندوں کی صحبت میں مت بیٹھو جس کا دل غافل ہو چکا ہے ان ہستیوں کے ذکر سے، اور جس کا دل ان ہستیوں کی یاد اور محبت سے خالی ہے، ایسے بندے کی صحبت اختیار نہ کرو۔ سورہ کہف میں رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یاد رکھیں یہ غفلت کیا ہے، یہ بھول جانا کیا ہے، یہ محبت کے بغیر جینا کیا ہے، ہر طبقہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ کلیہ بھی یاد رکھیں کہ غفلت کا ادراک بہت مشکل سے ہوتا ہے،
ایک بار بندہ غافل ہو جائے یا ایک بار بندہ ان ہستیوں سے جو ہے وہ ان ہستیوں کی نسبت سے نکل کر اپنی زندگی میں کھو جائے تو پھر اس کا ادراک بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ نمازی اور عالم بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ سورہ تکاثر میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ مال و دولت کی حرص اور زندگی کی دوڑ دھوپ اور رشتہ داری کی لگن جو ہے وہ بندے کو ان ہستیوں سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں پرائیورٹی جو ہے، پہلی ترجیح جو ہے وہ اپنے عقیدے اور ایمان کو دینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزوں پر توجہ دینی ہے، اور ہمیں کسی نہ کسی عالم ربانی کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کسی جاہل یا ایسا بندہ جو ان ہستیوں کے فضائل کو سن کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہو، یا ان ہستیوں کے فضائل کو سن کر نعوذ باللہ من ذالک انکار کر دیتا ہو، ایسے کے صحبت میں تو سرے سے بیٹھنا حرام ہے۔ صحیح العقیدہ بندے کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ایسے لوگ جو دنیا دار نہ ہوں، اور پھر ایسے لوگ جو اپنے پاس بیٹھنے والوں کے بغیر پوچھے سوالوں کا جواب بن جائیں۔ یاد رکھیں، جس کی اپنے پاس روشنی نہ ہو، جس کا اپنے پاس نور نہ ہو، وہ کسی دوسرے کو راستہ دکھانے کے لیے کیسے اندھیرے میں جو ہے اس کو روشنی دکھا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مولا علی پاک کی ولایت اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہی یہ تین ایسی سیڑھیاں ہیں جن کو چڑھ کے انسان کا رب سے روحانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہی واحد وسیلہ ہیں اور ہمیں انہی کو اپنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، راتی جاگیں شیخ کہاں میں، راتی جاگن کتے تیرے تو اتے، مالک دا نادر چھوڑن پاویں کھاون جتے تیرے تو اتے، ساری رات پہرا دیون نہیں جان ستے تیرے تو اتے، اٹھ بلیا تو بھی یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیرے تو اتے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اللہ کریم کو منانا ہو تو وسیلہ یہ ہستیاں ہیں، یہ خاندان تطہیر ہے، اور رب بھی ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ آج کا میرا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے بچنا ہے۔ رب کہتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں، اللہ اکبر، دون الجہر، زور زور کی بلند آواز سے نہیں، بالغدو والآصال، صبح شام، اور کیا ہے، نہ ہو جا تو غافلوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، اللہ کریم اور بندے کا تعلق بھی عجیب ہے۔ وہ اللہ ہر جگہ موجود، ہر شے سے آگاہ ہے، جو ہو چکا ہے اس کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ انسانی وجود کا ذرہ ذرہ کیا کر رہا ہے اور آئندہ کیا کرے گا وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور بندہ کتنا مجبور اور بے بس ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ انسانی دل دیکھی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، سورج نکلا ہے، آنکھوں نے دیکھا، ذہن نے مان لیا۔ جو اندھا ہو اسے دھوپ کی گرمی اور تپش بتا دیتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، یا کوئی آنکھ والا اسے بتا دیتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ چلو مجھے تو نظر نہیں آتا لیکن اس کی تو آنکھیں ہیں نا، مطلب ہے کہ دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان تطہیر نے یہ عقدہ حل کیا کہ اللہ ہے اور ایک اکیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی مودت و محبت میں جیتے تھے، جنہیں براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کے لیے تو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، ان کا دل یقین کی منزل پا گیا۔ مگر سارے انسانوں نے وہ زمانہ نہیں پایا ہے۔ ہم تک تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 1400 سال بعد پہنچا ہے، کتنے لوگوں سے ہو کر، کتنی نسلوں سے ہو کر، تو ہمارا دل، ہمارا باطن، ہمارا ضمیر کیسے مانے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا رنگ دیکھ نہ سکیں، حلیہ دیکھ نہ سکیں، چھو نہ سکیں، تو اس کا طریقہ قرآن حکیم نے ہمیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ کہ ان ہستیوں کی محبت دل میں بسا لو، تم سے محبت کرنا میرا کام ہے۔ تو
بندہ اللہ سے اپنے رشتے کو بنانے کی کوشش تو کرے، کہ بندہ اور اللہ کا رشتہ ہے۔ اگر دل میں ہم ان ہستیوں کی یاد بسائیں گے تو ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اللہ کا جمال، اللہ کا حسن اور اس کی ذات کا نور دل میں اترنے لگتا ہے۔ ہماری آنکھ دیکھے نہ دیکھے، دل مان لیتا ہے کہ ہاں میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دماغ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، دل کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی نسخہ اس آیت کریمہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے دل ہی دل میں ذکر علی نبادہ کا ایمان بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور نہایت عاجزی کے ساتھ، محتاج ہو کر، عارضی مخلوق خود کو سمجھ کر اور خود کو عاجز سمجھ کر، وقتی لمحاتی زندگی کہ جسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اس بات کا یقین لے کر نہایت عاجزی کے ساتھ رب کہتا ہے دون الجہر، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، نہایت خاموشی اور پست آواز کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے کہ رب سے پوچھے کہ اللہ کتنی دفعہ یاد کریں، کتنی دفعہ کیسے ان کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں، تو 1000، 5000 یا لاکھ مرتبہ؟ فرمایا نہیں، صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحہ، کھڑے بیٹھے، ایک لیٹے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، جب دل میں محبت بن کر، رگوں میں خون بن کر یہ عقیدہ دوڑے گا تو اپنے آپ یہ عبادت ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب کسی کام میں لگ بھی جاؤ، مصروف ہو جاؤ، تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو جاؤ، بھول جاؤ، تو پھر جب یاد آئے پھر ان کا ذکر، ان کا خیال، ان کا تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں لاؤ کہ کیسے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امتی ہونے کے ناطے محبت کی، کیسے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور کیسے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل پاک کی محبت اور مودت کا حکم ہمیں دیا ہے، اور ان کے فضائل ہمیں بیان کر کے ان کی عظمت ہمیں سمجھائی ہے، کیسے مولا علی پاک کی ولایت جو ہے وہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں، اور سلسلہ امامت میں اپنے 12 جو ہے وہ آئمہ بتا کر گئے ہیں، 12 خلفاء بتا کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم یوں سوچتے ہیں تو پھر وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ غافلوں میں شامل نہ ہو جانا، اور غفلت کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی۔ 2 دن کی غفلت بھی ہوتی ہے، 1 دن کی بھی ہوتی ہے، اور 1 سال کی بھی ہوتی ہے، لیکن رب کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، مکمل طور پر غفلت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مکمل غفلت انسان کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کریم کا ایک اصول ہے جو اس نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے جس کام کی بندے میں طاقت ہی نہیں میں اس کو اس کا مکلف ہی نہیں کرتا۔ نماز کے لیے بھی چھوٹ دی گئی، جو کھڑا نہ ہو سکے وہ بیٹھ جائے، اس طرح سے اشارہ تک کرنے کی کوشش کا وہ مکلف ہے کہ اشارہ کر کے نماز پڑھ لے، یعنی جو کام انسان نہیں کر سکتا اس پر اسے تکلیف بھی نہیں دی گئی، پابند بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت انسان نہ کر سکتا تو رب قرآن میں حکم مودت نہ دیتا، اور اگر ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ سینے میں ذکر بن کر، نور بن کر، روشنی بن کر سینے کو منور نہ کرتا تو میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ ذکر علی نبادہ، حب علی نبادہ۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو مطلب ہے کہ انسان کے بس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے بس میں ہے کہ جب یہ ہم اس کیفیت میں کو پا لیتے ہیں، اس محبت اور ولایت کے عقیدے کو پا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یاد رکھیں ان کی یاد، اللہ کہتا ہے میری یاد ہے۔ رب کہتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ سے دیکھا، ان کی کھال سے لے کر دل کے اندرونی خانے تک ان کے وجود کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ذاکر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے، ایسے مواقع پر اترنے والی آیات سے کہ جن میں کام تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ کریم نے کہا میں نے کیا، جس میں کام تو مولا علی پاک نے کیا اور اللہ کریم نے کہا میں نے کیا۔ جیسے بدر کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا رب کیا خوب لڑا۔ اللہ
پر، حالانکہ اس بدر کی لڑائی میں آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی پاک جو ہیں وہ مین لیڈ میں تھے، اور انہوں نے جنگ جو ہے وہ فتح کروانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توارت ہے، یہ موروثی طور پر ہم تک پہنچ رہا ہے، کوئی اس میں کمی اور پیشی نہیں کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا۔ اسی طرح سے احکامات شریعت بھی موروثی طور پر ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ قرآن کی صدا، نماز قائم کرو، کتنی رکعتیں، کیا اوقات، قیام، رکوع، سجود میں کیا کیا پڑھنا ہے، قوما، جلسہ سلام میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ روزہ بھی نبی پاک نے رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے چلتا ہوا آج تک ہم سب تک یہ سارے ارکان اسلام پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے بعد ہمارے آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہوں گے۔ نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور زندگی کا ہر کام آج تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی چیز نئی شامل نہیں ہوئی، یہ وراثتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے طے شدہ طریقے سے، جسے ہم صحیح سنت طریقہ کہتے ہیں، بین اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ جڑ جانے سے جو قلبی کیفیات ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور ان کی محبت دل میں رکھنے سے جو دائمی ذکر ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ دین کا ظاہر اگر ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، دین کا باطن جو ہے وہ کیسے رک سکتا ہے؟ پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر جس طرح شعبے تقسیم ہوتے چلے گئے، اسی طرح سے کچھ لوگ محدث کہلائے، کوئی مفسر کہلایا، کوئی فقیہ کہلایا، فقہی مسائل کا ماہر بن گیا۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت اور توقیر سمجھنے والے، اور ولایت علی علیہ السلام کی گواہی اپنے کلمے اذان اور تشہد میں رکھنے والے، اور حکم قرآنی کے مطابق اجر رسالت ادا کرنے والے، یعنی مودت اہل بیت علیہم السلام میں جینے والے، یہ لوگ ان کیفیات کے حامل ہوتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو نور عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ آج تک نور بانٹ رہے ہیں، وہ نور جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور دل کی زندگی حقیقی انسانی حیات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت میں خشوع و خضوع اور توجہ اور محبت کی شرط لگائی ہے، اور یہ کام دل کے کرنے کے ہیں، اور دل کو اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ دل حقیقت میں مان جائے تو دین کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں، نہ ہی کوئی مفتی چند پیسوں کے عوض خلاف شرع فتویٰ دے۔ اسی وجہ سے کہ ہماری پیدائش سے تربیت تک اسلامی گھروں اور ماحول میں ہوتی ہے، سن سنا کر ہم دماغ کے تقاضے کے مطابق مانتے تو ہیں، لیکن ہمارا دل اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاتا۔ بات تب بنے گی جب ہمارا دل مانے گا۔ ہر کام ہم کر لیتے ہیں اور ہماری عبادات میں سے کمی رہ جاتی ہے، دنیا کے معمولی سے کام نہیں چھوٹتے، نماز چھوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی بیماری آ گئی، سب سے پہلے نماز جو ہے وہ چھوٹتی ہے، ہمارا آنا جانا، ملنا ملانا سب جاری رہتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت چھوٹ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کریم بسا ہوا نہیں ہوا، دل نہیں مانتا کہ مسجد میں جائیں یا مصلی پر جائیں، اس لیے کہ جن ہستیوں کا نام لے کر اللہ کریم نے گارنٹی دی ہے کہ تم ان ہستیوں سے محبت کر لو، میں خود بخود تم سے محبت کروں گا، میں خود بخود نور بن کر تمہارے دلوں میں اتر جاؤں گا، ان ہستیوں کو ہم نے غفلت کا شکار کر رکھا ہے اپنی زندگیوں میں۔ اللہ کے سامنے ہم جائیں اور ہم سجدہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ ہمارے سامنے ہے، ہم رکوع کی حالت میں ہوں یا ہم دعاؤں میں گزارشات کر رہے ہوں، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ سب اللہ سن رہا ہے۔ ہمارا دل اس وقت مانے گا جب ہم نے ان اللہ کے محبوب ہستیوں کو اپنے دلوں میں بسایا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو بسا لو۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں میں علی علیہ السلام کی محبت بسا لو۔ سبحان اللہ۔ ایسی محبت کے کانو کان کسی کو خبر نہ ہونے دو، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ دل پر غفلت آ جائے، اور ایسا بندہ رب کا محب بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان سو جاتا ہے تو دل دھڑکتا رہتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے لیکن دل دھڑک رہا ہوتا ہے، انسان بے ہوش ہوتا ہے پھر بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ جب دل اللہ اللہ سیکھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے محبوبین سے محبت اور مودت میں آ جاتا ہے، تو بندہ جو بھی کام کاج کر رہا ہوتا ہے وہ کام کاج کرنا بھی اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے۔
جب ہمارا دل ان کی محبت میں آ جاتا ہے تو ہم مر بھی جاتے ہیں، ہماری دھڑکن بند بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دل میں سے ان کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا۔ کئی صاحب نظر لوگوں نے لکھا ہے کہ اندھیری رات میں آسمان پر اتنے ستارے نہیں چمکتے جتنے زمین پر چپے چپے سے انوارات اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں ان محبوبین خدا کا ذکر کرنے والے گھروں میں موجود ہیں یا قبرستانوں میں دفن ہیں، وہاں سے انوارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نام فقیر تنہا باہو قبر جنادی جیوے ہو، سبحان اللہ۔ اور قبر میں انسان کچھ نہیں کرتا، قبر کیسے زندہ ہوتی ہے؟ قبر میں نہ کام ہے، نہ کاج ہے، نہ کاروبار ہے، نہ ذمہ داری ہے۔ قبر انہی کی زندہ ہوتی ہے جن کی قبر پر اللہ کریم کی رحمت اور تجلی کا نزول ہوتا ہے، اور جن کے جسم کے ذرات خاک میں مل کر بھی اللہ کریم کو محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے محبوبین کی یاد میں مرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، اور 15ویں صدی میں وہ درد پالنا جس کی دکان 1400 سال پہلے سجائی گئی ہو، اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر یہ کام اپنے آپ کے خود بخود کوشش سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے پڑھائے بغیر کلمہ نہیں آتا، قرآن کا پتہ نہیں چلتا، کوئی بتانے والا نہ ہو تو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی سکھانے والا نہ ہو، کسی کی صحبت نصیب نہ ہو، تو پھر ہمارا دل بھی زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہر بزرگ نے مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے کسی نہ کسی ایسے اللہ والے کا دامن تھاما جس نے اسے در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور در پنجتن پاک تک پہنچا دیا۔ مولانا رومی اس کی واضح مثال ہیں کہ کتنا بھی علم حاصل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ایک مرد قلندر کی صحبت اختیار کی تو آج جلال الدین رومی کے نام سے جو ہیں آپ اور میں انہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا نام بھی زندہ ہے، اور ان کے جو بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا جو بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت پانے کے لیے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں وہ آج تک زبان زد عام ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسے لوگ دلوں کی کیفیات کو بدل ڈالتے ہیں اور ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ آج کے دور میں مولوی کہتا ہے کہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہی ذکر ہے، اللہ کی یاد کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کی یاد کی ضرورت نہیں تو باقی کیا بچے گا؟ بندے کو کہہ دیا جائے کہ دل کے دھڑکنے کی ضرورت نہیں تو اس کے پاس کیا بچ جائے گا؟ نماز ذکر ضرور ہے، قرآن کا اعلان ہے، لیکن قرآن نے ہی اعلان کیا ہے وَإِذَا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ سبحان اللہ، کہ جب نماز ختم ہو جائے اپنا کام کاج کر لو، روزی تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ تمام تر مصروفیات زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ذہن میں رکھنا اور ان کی پیروی کرنا ہمیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور ہمارے ہر کام کی ادائیگی کو عبادت بناتا چلا جاتا ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی قرآنی حکم ہے اذا لقیتم فیہ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے جب تم کسی سے جنگ کرو تو جم کے لڑو، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جم کر لڑنا کس کی سنت ہے؟ یہ مولا علی پاک کی سنت ہے۔ اور میدان سے نہ بھاگنا کس کی سنت ہے؟ مولا علی پاک کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے دعوت اللہ بھی دو تو ذکر کا دامن مت چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو، وَلَا تَنْسِيَ فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر کو بھول نہ جانا۔ سبحان اللہ، غفلت میں نہ پڑ جانا۔ حالانکہ نبی کا وجود تو خود ذاکر ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے اے موسیٰ تو ذاکر تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ فرعون کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے اور ذکر کم ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ خاندان تطہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور ان کی حیات طیبہ کے بعد ظہور ہوا ان کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تو وہ ہے جس نے مجھ سے پہلے کے انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی، اور مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے ظاہر ہو کر مدد کی۔ اللہ اکبر، تم میرے ظاہری مددگار بنے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کون کہتا ہے کہ ذکر علی ذکر اللہ نہیں ہے، اور کون کہتا ہے کہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے
کہ اس کے بغیر اسلام اور ایمان بن ہی نہیں سکتا، نہ ہی اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات بیمار معمولی سی دوا سے صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن جب زیادہ بیمار ہو تو اچھی اور زیادہ طاقتور دوا دے کر اسے صحت ملتی ہے، پھر بھی بڑی دیر بعد جا کر صحت مند ہوتا ہے۔ ایک درجہ بیماری کا ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا کی ساری دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، مرض بہت بڑھ گیا ہے آج کے دور میں۔ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی روحوں کو مارنا نہیں ہے، ہمیں اپنی روحوں کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم جوں جوں دور ہو رہے ہیں، روشنی کم ہو رہی ہے، تاریکی بڑھ رہی ہے۔ جس طرح ہر جگہ اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا، لوگ اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں بھاگتے پھرتے ہیں، اسی طرح سے دل کے نور کے حصول کے لیے بھی کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو دل کو محبت اہل بیت علیہم السلام میں جو ہے وہ گرفتار کر دے، اور ہمارے دل میں اللہ کے محبین کی محبت بس جائے، تاکہ اللہ پاک خود بخود ہم سے محبت کر لے۔ ہمارے دل کو یقین دلا دے وہ بندہ کہ اللہ ہے، اس کا جمال، اس کا کرم، اس کی عطا ہے، اللہ کریم کا احسان ہے۔ ہم نبی پاک کی امتی ہیں تو یہ سب سے بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ جن کی نبوت صبح قیامت تک رہے گی، اس سورج کی چمک اور روشنی میں کمی نہیں آ سکتی۔ قیامت تک علماء حق بھی رہیں گے، محدث بھی رہیں گے، مفسر بھی رہیں گے، اور اہل بیت علیہم السلام کی مودت میں صبح سے شام جینے والے بھی رہیں گے، محفل میلاد النبی سجانے والے بھی رہیں گے، اور مجلس مولا حسین پاک کا اہتمام کرنے والے بھی رہیں گے۔ ہم اگر اس طلب میں تلاش میں نکلیں تو اللہ کریم قادر ہے کہ ہمیں کوئی دل کی بات کرنے، سننے اور سمجھانے والا مل جائے، ہمیں ایسے لوگوں کی مجلس اور صحبت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں، ہر عمل میں کثر کی آواز ملتی ہے کہ کام کر لو، لیکن مولا علی کی محبت ماں کی گود سے واجب ہوتی ہے، اور قبر میں اترنے تک جو ہے وہ ہمارے سینوں میں رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں بتایا کہ کتنے بھی اعمال کیے ہوں، ایون کہ خانہ کعبہ میں بھی جو ہے وہ مر جائے انسان، اور خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے اس کی قبر بنا دی جائے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض علی ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکے گا۔ اس لیے ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ ساری محنت کو غارت ہونے سے بچایا جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں، ہمیں اس احسن عمل کو تلاش کرنا ہے جس عمل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہماری کمی اور کجیوں سے بھرے ہوئے باقی اعمال کو بھی مقبولیت کا درجہ ملا سکتا ہے۔ کھڑے بیٹھے لیٹے، رات دن، دل سے، زبان سے، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، تندرستی میں یا بیماری میں، ہر حال میں ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان ہستیوں کے ساتھ لگ کے جینا ہے۔ اس کے حصول کے لیے برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کو سمجھنا ضروری ہے، جس کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے۔ وَتَوَزِّرُوهُ وَتَوَكِّرُوهُ کا حکم قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ جو ذکر سورہ نام میں رب ارشاد فرماتا ہے، جو ذکر کا نور سینہ نبوت کی برکات ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ گمراہی میں گھرے ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی نور کی مقدار کے برابر اعمال میں بھی نور ہوتا ہے۔ نور کے حصول کی دعا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آمیزی کے ساتھ ہمیں سکھائی ہے۔ بعض لوگوں کے نیک اعمال ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، ایسا ہی نور ان کے چہروں پر بھی روز قیامت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ زمر میں رکوع نمبر 3 میں رب ارشاد فرماتا ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جائے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہو، اللہ اکبر، وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی توفیق کے عطا ہونے کے بعد کل ایمان کا دامن تھام کر انسان مومن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یوں امامت کی اس لڑی کو تسلیم کرتے کرتے جب ہم اپنے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں تک پہنچتے ہیں تو قرآن ہمیں اولئک هم المہتدون کا خطاب عطا فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو مہدی والے ہیں، جو مہدی آخر الزماں کی رعایا میں سے ہیں۔ رب العزت ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں غفلت جیسی بدترین بیماری سے بچائے، ہمیں ہمارا دل اس طرح سے زندہ ہو کہ ہمارا دل ذاکر ہو جائے، ہمیں ایمان نصیب ہو، ہمیں دل کا سجدہ نصیب ہو، اور اس دل کے سجدے کی تصدیق اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں سجدے میں سر رکھتے ہی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اور نور ایمان رکھنے والا شخص اس کے بدن کا ذرہ ذرہ اس حق کو سن کر ذاکر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کریم جس پر کرم فرماتا ہے، اس نعمت عظمیٰ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ وہ نعمت عظمیٰ جس کا اعلان اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کر دی ہیں جب آپ نے ولایت علی علیہ السلام جو ہے وہ اس نعمت کو اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ رب العزت ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ولایت علی علیہ السلام کے عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ صبح سے شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔